المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم إلى أن قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. چونکہ قوی امکانات تو اس بات کے ہیں کہ تیسرے عشرے کی آخری تاریخ یہ آج ہونا چاہیے، اس لیے ہمارا موضوع تقریباً اختتامی مراحل پہ پہنچ رہا ہے. بہرحال یہ آخری تاریخ ہو کہ نہ ہو، آپ کو مزید ایک دن مجھے برداشت کرنا پڑے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. اچھا، یہ ایک پرچے کا جواب ہے اس ایک جملے میں، جو ہو سکتا ہے کہ آخر میں ذرا تفصیل کے ساتھ میں گفتگو کروں. تو اس لیے میں نے آج قرآن کریم کی آیتوں کو ذرا جلدی جلدی مختصر کر کے اور درمیان میں کچھ کلمات کو حذف کر کے تلاوت کیا ہے. اور جو آج میں نے 3 آیتوں کا خلاصہ خطبے کے اختتام پر آپ کے سامنے پیش کیا، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ پیغام کیا ہے جو میں لے کے آیا ہوں، اور یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم عقل استعمال کرو، اور یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم تذکر کرو، یعنی پھر تمہاری آنکھیں کھل جائیں، تم خدا کو یاد کرو، اور یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اس پہ اسلام کا تعارف مکمل ہوا. یعنی اسلام کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بحث کرنے کا مذہب نہیں ہے. اسلام خالی کتابیں لکھ دینے اور ڈیبیٹ کرنے اور تقریریں کر دینے اس کا مذہب نہیں ہے. اسلام عمل کا مذہب ہے. چنانچہ تعارف اسلام کا اختتام تقوی پر ہوا. تقوی آیا تو اسلام آیا، ورنہ سنو سب ایک سمجھو کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا. اب یہ جو 3 آیتیں میں نے مختصر کر کے تلاوت کی، اس یقین کے ساتھ جو میں 2-3 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تلاوت قرآن کے درمیان جو روزانہ تھوڑی بہت تلاوت آپ کرتے ہوں گے، سورہ انعام کی ان آیتوں کو بھی آپ نے ترجمے کے ساتھ شاید دیکھ لیا ہو اور نہ بھی دیکھا ہو، تو میں بھی اس سے پہلے تلاوت کر چکا ہوں. آج ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے، یعنی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، بلکہ آیت نمبر 2، کیونکہ آیت نمبر 3 میں الگ سے کوئی بات نہیں کہی گئی. تیسری آیت کا ترجمہ یہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق عنکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. کہ بس 9 باتیں سننے کے بعد آخری بات یہ یاد رکھو کہ میرا ہی یہ راستہ، صرف میرا ہی یہ راستہ مستقیم ہے، اور خبردار ایک سے زیادہ راستوں میں قدم نہ رکھنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا. اب یہ آخری آیت، اس کے اندر کوئی الگ الگ تفصیل کے ساتھ کوئی گناہ نہیں بتایا گیا یا کوئی اصول نہیں بتایا گیا، تو یہ آخری مجلس جو کل ہوگی یہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ آ کے پوری ایک مجلس اس کے حوالے سے ہوگی. آئیے اب جو درمیان والی آیت، پہلی 5 باتیں مکمل ہو گئی. 5ویں بات کو میں نے بہت جلدی جلدی بیان کر دیا، اس لیے کہ فی الحال نہ وقت ہے نہ اتنی ضرورت کہ سنو شرک نہ کرنا،
والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، اولاد کو قتل نہ کرنا، گناہوں کے قریب نہ جانا، اور کسی کو قتل نہ کرنا۔ یہ قتل نہ کرنا یہ 5ویں بات تھی، اور یہاں پہلی آیت مکمل۔ اب آئیے وہ دوسری آیت شروع ہو رہی کہ جس کے اندر خصوصی اہتمام کے ساتھ حقوق مومن اور حقوق الناس کا تذکرہ۔ اگرچہ پہلی آیت میں بھی جو باتیں بتائی گئی، لیکن پہلی آیت میں جن حقوق کا تذکرہ ہے وہ بہت ہی قریبی لوگوں کے، والدین اور اولاد۔ اب بات ہو رہی ہے پورے معاشرے کی، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو پروردگار نے حقوق مومن کی اہمیت کی وجہ سے اس کو نازل کیا۔ مومنوں کے لیے زحمت ہو گئی۔ پہلے آیت کا ترجمہ پڑھوں، اس کے بعد تاریخ انبیاء میں سے اس کی ایک مثال دوں، اور پھر یہ آیت وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّتِي هِيَ بِالْأَحْسَنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، خبردار یتیم کے مال کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ جوان و سمجھدار نہ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ہم کسی پہ اتنا بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہے جو وہ اٹھا نہ سکے۔ اور پھر قرآن کا یہ اعلان کہ سنو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَإِنْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بولو تو حق کی بات بولو، چاہے تمہارے رشتہ دار کے خلاف جا رہی ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا تاکہ تذکر، یاد خدا تمہارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اب یہ جو ایک ترتیب آئی کہ کہا کہ یہ احکامات اس لیے بتا رہے تاکہ عقل استعمال کرو، جب عقل استعمال کرو گے تو یاد خدا تمہارے دل میں پیدا ہوگی، جب خدا کی یاد تمہارے دل میں آئے گی تو خود بخود تم متقی بنو گے۔ اب یہ 3 مرحلے بہت اہم ہیں، ذرا اگر میں گاڑی اردو استعمال کروں جو میرا طریقہ نہیں تو بنے گا تعقل، پھر تذکر، پھر تقوی۔ اور آسان الفاظ میں کہوں کہ پہلے آدمی اپنی عقل استعمال کرے، پھر اللہ کو یاد کرے، پھر متقی بنے۔ تو جو 2 دن ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ گناہوں سے آخر آدمی کیوں روکے، اس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ سب سے اہم چیز تو گناہوں سے روکنے والی یہی عقل ہے۔ یعنی اگر انسان پروردگار پہ یقین کامل رکھتا ہو تو اس کو کوئی اور واقعے کی نہ مقام ربہ و نہ النفس عن الہویٰ، نہ قیامت، نہ جہنم، نہ حساب کتاب، وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے ذرا ایمان کی کمزوری، جس پہ اسلام کو اعتراض نہیں ہے۔ معاشرے میں بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کم عقل بھی ہوتے ہیں، زیادہ عقل والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں تو واقعاً اگر انسان صرف پروردگار ہی پہ غور کر لے تو آگے پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قیامت کو یاد کرے تو گناہ سے روکے، جہنم کو یاد کرے تو گناہ سے روکے، فشار قبر کو یاد کرے تو گناہ سے روکے۔ گرچہ ایک واقعہ اس حوالے سے میں نے کئی بار پڑھا لیکن یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ کبھی یہاں پڑھا ہو، اور اتنا مختصر واقعہ ہے کہ پڑھ بھی لیا ہو تو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ جناب یوسف کمرے میں بند کیے گئے۔ کل تذکرہ تھا اسلامی معاشرے کے ایک مومن کا کہ جو مجبوری کے عالم میں گویا پھنس گیا، لیکن اس نے ایک راستہ نکال لیا۔ قرآن کریم نے جو اصل مثال دی ہے وہ حضرت یوسف کی۔ اس وقت جناب یوسف کی عمر کتنی تھی؟ ایسا کچھ لوگوں کے ذہن میں تاثر ہوتا ہے کہ جیسے حضرت یوسف ہمیشہ سے بہت بڑے تھے۔ جب وہ زلیخا والا واقعہ پیش آیا تو 12 اور 14 سال کے درمیان، 12 اور 16 کے بیچ میں۔ اب یہ اختلاف ہے کہ 12 کے تھے کہ 14 کے کہ 16 کے، زیادہ سے زیادہ 16 سال کے۔ اور کل جس جوان کا تذکرہ تھا وہ 17 یا 18 سال کا۔ جناب یوسف بہرحال یوسف تھے۔ جس وقت چاروں طرف سے دروازے بند ہو گئے اور پردے پڑ گئے اور کھڑکیاں اور روشندان سب کو بند کر دیا گیا، بہت ساری باتیں میں ذرا مبہم رکھ رہا ہوں تاکہ جن کے لیے ہے وہ سمجھ جائیں، بچے اور بچیاں اور عورتیں، ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور ارادہ گناہ کیا جانے لگا تو ایک بار زلیخہ آگے بڑھی اور اس نے الماری پہ بھی پردہ ڈال دیا
کھڑکی کا پردہ تو سمجھ میں آ رہا, روشندان کا پردہ تو سمجھ میں آ رہا, دروازے کا پردہ تو سمجھ میں آ رہا کہ کوئی باہر سے جھانک کے دیکھ سکتا ہے, کوئی گواہ نہ آ جائے. لیکن یہ الماری کا پردہ, جناب یوسف نے اسی لیے کسی اور پردے کے بارے میں سوال نہ کیا, وہ تو انڈرسٹوڈ. کہ یہ الماری پہ پردہ کیوں ڈالا گیا؟ کہا کہ چونکہ اس میں میرا پروردگار, میرا خدا بیٹھا ہوا, تو مجھے اپنے خدا سے شرم آ رہی ہے, اس لیے میں نے پردہ ڈال دیا. اب یہاں پر خدا سے اس کی مراد وہی بت تھے جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کے آگے سجدہ کرتے تھے. اور چونکہ یہ بت ہر قسم کی چیز سے بنتے تھے, تو جب زیادہ بھوک لگتی تھی تو جو چینی وینی کے بنے ہوئے بت ہے وہ کھا بھی لیے جاتے تھے, وہ ایک الگ مسئلہ. تو جناب یوسف نے اس وقت جو جملہ کہا وہ یہی تھا کہ تیرا خدا تو ایسا ہے کہ پردہ ڈال لو تو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے کیا ہو رہا, لیکن میرا پروردگار تو ایسا ہے کہ جس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی ہے. تو اپنے خدا سے بچ سکتی ہے, میں اپنے خدا سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ اس لیے میں یہ گناہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب جناب یوسف نبی معصوم, گناہ نہیں کرتے, لیکن پیغام وہی دینا تھا کہ ایک کافرہ کو دیکھو, مشرکہ کو دیکھو, بت پرست کو دیکھو کہ وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے جھوٹے خدا کا اتنا احترام کر رہی ہے, اور تم اپنے اس رب العالمین کا احترام نہیں کرتے ہو کہ ہوا یدرک الابصار ولا تدرکہ الابصار, کہ وہ ہر ایک آنکھ کو دیکھتا ہے, کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے. تو اب یہ والا پیغام جو جناب یوسف کے واقعے میں, اچھا ایک واقعہ اسی حوالے سے, اب یہ تو بہت اونچی مثال ہو گئی, ہمارے تمام علماء نے یہ واقعہ لکھا تو ہے, چاہے وہ علامہ مجلسی ہو بہار میں, چاہے وہ شیخ عباس قمی ہو, چاہے وہ آقا استاد حسین انصاریان ہو, چاہے وہ شہید دست غیب شیرازی ہو, تمام علماء نے یہ واقعہ لکھا تو ہے. یہ واقعہ ہمارے اور آپ جیسے عام امتیوں کے درمیان ایک عام کلمہ گو کا پیش آیا. واقعہ بڑا مشہور ہے, مجھے ڈر لگ رہا یا میرے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ آپ نے کسی اور سے ضرور سنا ہوگا, لیکن چونکہ میرے موضوع میں آ رہا ہے تو مختصر کر کے بتا دوں کہ وہ مومن بصرے کے بازار میں یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئے, جس مومن کا تذکرہ علامہ مجلسی بہار میں اور شیخ عباس قمی کئی کتابوں میں جس میں منازل الاخرہ بھی ہے, اور شہید دست غیب شیرازی کئی کتابوں میں جس میں گناہان کبیرہ بھی ہے تذکرہ کر رہے, وہ مومن یہ دیکھ کے گھبرا گیا کہ یہ بصرہ شہر کا بازار ہے اور لوہار کی دکان ہے, اور لوہار اپنی دکان کے اندر اپنے بیٹے کی مدد سے کام کر رہا. لوہے کے ٹکڑے کو پہلے آگ میں ڈال کر نرم کیا جاتا ہے, اس کے بعد ہتھوڑی کے ذریعے سے جیسا دل چاہے اس سے چیزیں بنائی جاتی. تو یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ باپ وہ لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈالتا ہے, آگ میں اتنی دیر تک رکھتا ہے کہ وہ اتنا پگھل جائے کہ اب اسے موڑ کے چیزیں بنائی جائیں, اسے نکال کے اسی طرح سے یہ گرم جلتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے پکڑ کے آگ سے نکالا, اور اس کے بعد بیٹے کے سامنے رکھا, وہ ہتھوڑی مار کے اس کو توڑ رہا ہے, موڑ رہا ہے, شکلیں بنا رہا. لیکن باپ کو جو دیکھا وہ دیکھا کہ ہاتھوں پہ کوئی ایسی چیز اس نے نہیں پہنی ہے جو آگ کی حرارت سے اس کو بچائے. ننگے ہاتھوں کے ساتھ لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال رہا, انہی ننگے ہاتھوں کے ساتھ اس جلتے ہوئے لوہے کے ٹکڑے کو پکڑ کے آگ سے نکال رہا, اور پھر آگ میں پکڑے پکڑے اتنی دیر کھڑا کہ جس اس بیٹے کو جو چیز بنانا تھی وہ بنا لیتا. گھبرا گیا, حیران ہو گیا. آگ کا کام ہے جلانا, یہ اس کو جلا کیوں نہیں رہی؟ چنانچہ ایک بار آگے بڑھا اور کہا کہ کیا مجھے بتاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کیا, دنیا کی کوئی آگ میرے بدن کو نہیں جلاتی. کہا لیکن کیوں؟ آگ کا کام جلانا, تو تم میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ تمہیں نہیں جلاتی؟ کہا مجھ میں کوئی خاص بات نہیں ہے, دعا میں اتنی طاقت. اچھا اب یہ اور پیچیدہ بات ہو, کون سی دعا, کہاں کی دعا, کچھ پتا تو چلے. کہا کہ یہ شہر بصرہ میری جوانی کا واقعہ بڑا مشہور ہے, لیکن جو بالکل میرا موضوع کہ اگر انسان صاحب عقل ہو تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اسے گناہوں سے روکے. کہا کہ میری جوانی کا زمانہ, اور میں ہمیشہ سے بہرحال کھاتا پیتا تو رہا ہوں, بہت مالدار نہ صحیح, صاحب حیثیت اور کھاتا پیتا رہا ہوں. بصرہ میں قحط پڑا, اور اس قحط کے نتیجے میں اچھے خاصے لوگ, ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مشکل ہو گئی. میرے محلے میں بلکہ میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی جو بیوہ ہو چکی تھی, چھوٹے چھوٹے اس کے یتیم بچے تھے. آخر ایک دن وہ میرے پاس آتی, پہلی مرتبہ میں نے اس کو زندگی میں دیکھا. اب پڑوس میں رہتی اور پہلی بار دیکھا, گرچہ
جو جس انداز سے واقعہ آگے بڑھ رہا اس انداز سے اگلا جملہ کہنا شاید مناسب تو نہ ہو، لیکن غور کریں تو شاید اتنا برا بھی نہ ہو۔ جو ماحول عام زندگی میں اسلام چاہتا وہ ایسا ہی ہوتا۔ اس یہودی کا جملہ تو میں کئی بار بتا چکا ہوں، ایک بار اور سن لیجیے۔ جو یہ کہتا ہے کہ شہر کوفہ میں 4 سال مسلمانوں کے مولا کے پڑوس میں رہا، 4 سال، اس کے بعد یہ پڑوس چھوڑ کے نہیں گیا، مولا کی شہادت ہو گئی تو خاندان بنی ہاشم مدینے واپس چلا گئے، تو 4 سال جب سے علی کوفے آئے ان کی شہادت تک میں مولا کے پڑوس میں رہا ہوں۔ 4 سال پڑوس، اور مولا کا مکان ابھی تک بہرحال مسجد کوفہ کے پیچھے موجود ہے۔ عراق کے حالات میں صدام کے زمانے میں بلکہ ابھی کچھ بھروسہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا تبدیلی آ جائے۔ اب تو آپ نے دیکھا کہ براہ راست دشمنوں کا نشانہ یہی مزارات مقدسہ شاعر پروردگار اب تک موجود، اور جب لوگوں کو بتایا جاتا کہ مولا متقیان نے یہاں اپنی زندگی کے 4 سال اکیلے نہیں بلکہ اپنی 16 بیویوں، 12 بیٹوں اور 18 بیٹیوں کے ساتھ گزارے، یا شاید یہ ترتیب میں بدل گیا، 18 بیویوں، 18 ایک ساتھ تو نہیں تھی، ان میں 2 کا انتقال ہو چکا تھا تو میں نے صحیح کہا، 12 بیٹے، 16 بیٹیاں، 16 بیویاں ان کے ساتھ گزارے، تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا اتنے سارے آدمی خالی آپ ان کو اس طرح اس مکان میں بٹھا دیں جیسے آپ مجلس میں بیٹھے، یہ مشکل ہو جائے گا۔ اور 4 سال اس میں رہے، 4 سال تو آدمی اس طرح بیٹھ کے گھر میں نہیں رہتا، آج بھی یقین نہیں آتا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ مکان اتنا چھوٹا، جتنا چھوٹا مکان ہوگا اتنا پڑوس کو زیادہ خبر ہوگی۔ چنانچہ جو کراچی کے اب چھوٹے چھوٹے مرغی کے ڈربا نما فلیٹ ہیں اس میں یہی کیفیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہی پتہ نہیں چلتا کہ ہماری بیوی نے ہم کو بلایا ہے کہ پڑوسی کی بیوی نے پڑوسی کو بلایا، اتنے یعنی قریب قریب گھر اور ایسی معمولی دیواریں اور اتنی بڑی فیملی یا خاندان۔ وہ یہودی کہتا ہے 4 سال میں پڑوس میں رہا، پڑوس کا مطلب ہے ہر وقت گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، مجھے یہی پتہ نہ چل سکا کہ علی کے گھر میں کوئی عورت ہے بھی کہ نہیں، جس گھر میں 30 سے زیادہ عورتیں، پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ تو کل پرسوں کے مصائب کے آخر میں آیا کہ مولا کہیں لاتے لے جاتے ہیں تو کس وقت کے جب سارا شہر سو رہا، لیکن پڑوسی سے چھپا رہے، یعنی ایک آواز ایک جملہ کبھی اس گھر سے اس گھر میں نہ پہنچا۔ یہ تو بہرحال اسلام کا ایک ایسا آئیڈیل حجاب والا مسئلہ جو چونکہ آج کی مجلس میں حقوق مومن کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے، ذرا سنیے، حجاب کو اور دوسرے حوالوں سے تو بتایا جاتا ہے مگر حجاب حقوق مومن میں ایک اہم حق بنتا ہے، وہ ابھی بات شروع ہونے والی ہے۔ تو اب یہ کہتا کہ میرے پڑوس میں رہنے والی عورت تھی، مجھے اتنا تو پتا تھا کہ ایک بیوہ عورت یتیم بچوں کے ساتھ رہتی، لیکن یہ پتا نہ تھا کہ وہ کیسی۔ اب وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اگرچہ آج تک میں نے زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور بیوہ ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح اپنے گھرانے کو چلا رہی، لیکن اس وقت قحط، اس وقت اتنی مصیبت اور پریشانی بصرہ میں ہے کہ اب کوئی میرے پاس ذریعہ نہ رہا اور میرے بچوں پر فاقہ آ چکا، یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، یہ عورت بھی ابھی جوان ہی، بہت مجبوری کے عالم میں تجھے پڑوسی اور مومن سمجھ کے آئی، ڈبل حق ہو گیا نا۔ معصوم کی حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں تو اسلام نے کافر کا بھی حق رکھنے کا کہا، اکرمو ولو کان کافرا، کافر ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی اکرام کرو، اس کو بھی عزت دو، اس کا بھی حق ادا کرو، جن میں سے ایک مسافر یعنی مہمان، دوسرا پڑوسی اور تیسرے والدین۔ کافر بھی ہو تو ان کا احترام کرنا، پڑوسی کافر بھی ہو تو اس کا حق ادا کرنا، مہمان کافر بھی ہو لیکن مہمان بن کے آ رہا ہے تو اس کا حق ادا کرنا۔ تو اب یہ تو میں تو مومن، تم مومن، پڑوس میں رہنے والی بیوہ عورت اور یتیم بچے۔ کہا کہ پہلی مرتبہ جب وہ میرے گھر میں آئی تو میری نگاہ اس پر پڑی اور یہ اتنی مجھے اچھی لگی کہ میرے نفس کے اندر خواہشات بھڑکنے لگی، اور یہ ابھی اس منزل پہ نہیں تھا کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى۔ چنانچہ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، تم میری بات مان لو میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ ایک شریف عزت دار آبرومند عورت انتہائی غصے کے عالم میں میرے گھر سے باہر چلی گئی، ختم بات۔ ایک دن گزرا، اب اگلے دن پھر میرے پاس آتی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہوا،
میرے بچے کل سے فاقے کے عالم میں ہیں، آج ان کو 2 دن ہو گئے فاقے کو، اب تو میری مدد کرو ورنہ وہ مر جائیں گے۔ کہا کہ میں نے کل بتا دیا تھا، اب ابھی تک میں اسی پیشکش پہ قائم۔ ایک بار پھر غصے کے عالم میں گھر سے نکلی، تیسرے دن پھر آئی، اب 3 دن کا فاقہ ہو چکا۔ جس ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس کے عالم میں مر رہے ہیں، اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ گرچہ مجھے یہاں پہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن بے اختیار زبان پہ آ رہا، ہر ماں کوئی ام فروا اور ام لیلا اور رباب کوئی تھوڑی ہوتی، چنانچہ اس وقت اتنے مجبور ہو گئی کہ آتی اور کہتی ہے کہ اب میرے بچے بالکل مرنے کے قریب، ایسا لگ رہا ہے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا آج بھی وہی بات، کہا اچھا ایک شرط پر، وہ یہ کہ انتہائی عزت دار گھرانے کی عورت، ایسی جگہ چلو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اچھا یہ والی بات ذرا کامن سینس کی بھی ہے، آخری زمانے کی نشانی ہے کہ بے حیائی اور بے غیرتی اتنی بڑھ جائے گی کہ تنہائی والی چیزیں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی۔ آدھا مرحلہ تو طے ہو گیا کہ غالباً جو لباس آج سے 20 سال پہلے خاتون اپنے شوہر کے سامنے پہنتے ہوئے بھی شرماتی تھی، اب وہ آپ دیکھیں کہ چاروں طرف آپ کو یہ مناظر نظر آ رہے ہیں، حتیٰ یہ کہ لوگوں نے بتایا، لوگوں سے مطلب اپنے ہی مومنین، کہ مجلس تک میں ایسے لباس پہن کی کچھ بچیاں تشریف لا رہی ہیں۔ خیر اب یہ میرا موضوع پھر ادھر سے ہٹے نہیں، جبکہ مجھے آج کے مجلس میں ادھر آنا ہے، تو خلاصہ یہ کہ آخری زمانے میں بے شرمی بے غیرتی اتنی بڑھ جائے گی، اس سے پہلے تو گناہگار بھی ذرا حیا کرتا تھا، یہ بات بالکل سمجھ میں آ رہی۔ اور پھر جو اس نے ایسا انتظام کیا، صاحب حیثیت کھاتا پیتا آدمی، لیکن جس وقت یہ اس نے اس عورت کو وہاں پہنچایا اور پھر آیا اور ایک قدم آگے بڑھا، تو عورت نے کہا دیکھو میں نے ایک شرط لگائی تھی، تم نے شرط پوری نہیں کی۔ کہا کیا شرط؟ کہا ایسی جگہ چلو کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کہ تو یہاں کون ہے دیکھنے والا؟ یہ جنگل کے اندر ہم پہنچے ہیں، بالکل چھپی بھی جگہ ہے، چاروں طرف دیکھو کوئی نہیں۔ کہا کوئی نہیں ہے؟ مجھے تو یہاں 5 شخصیتیں نظر آ رہی جو دیکھ رہی۔ کون کون بھائی، کدھر کدھر؟ کہا 2 فرشتے تیرے کندھے پہ بیٹھے، 2 فرشتے میرے کندھے پہ بیٹھے، اور سب سے بڑھ کر وہ رب العالمین قرآن کی اسی آیت کی تلاوت کی جس کی میں تلاوت کر چکا ہوں، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، کہ وہ ہر ایک کو دیکھنے والا، اس سے کوئی چیز نہ پوشیدہ ہے نہ چھپی ہوئی ہے، 5 دیکھنے والے ہیں، اور پھر تو یہ گناہ کر رہا ہے۔ اب بے اختیار یہ ایک جملہ ایسا اس کے دل کو لگا کہ گھبرا کے وہاں سے واپس چلا، کہا کہ جو تمہیں مدد چاہیے وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ پروردگارا جیسے اس نے اپنی نفس کی آگ کو فقط تیرے خوف سے بجھا دیا ہے، تو دنیا اور آخرت کی ہر آگ کو اس کے اوپر ٹھنڈا کر دے۔ اس دن سے لے کے آج تک کوئی آگ مجھے نہیں جلاتی ہے۔ اچھا درود بھیج دے محمد والے۔ تھوڑا سا یہاں سامنے نہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیے، عنقریب وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ میں ڈسٹرب ہونے جاؤں گا لوگوں کے آنے سے، تھوڑا سا آپ لوگ یہی رہیے بس۔ اب اس کے بعد میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، بات آگے چلے گی۔ دنیا اور آخرت کی آگ کو اس پہ ٹھنڈا کر دے۔ جملہ یاد بھی رکھیے گا، شاید منزل مصائب میں بھی یہ جملہ دہرایا جائے کسی اور حوالے سے، لیکن وہ بات کی چیز ہے۔ تو عقل رکھنے والے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس کے ایسے گواہ موجود ہیں جو ایک ایک چیز کی نوٹنگ کر رہے ہیں، ہر چیز کو لکھا جا رہا، مگر وہی بات جو آخری زمانے کی نشانی تھی وہ خالی لباس کے حوالے سے نہیں تھی، اتنی بے شرمی اور بے حیائی کہ کھلا گناہ ہوگا، اپنے گناہ کا ثبوت بھی لوگ خود رکھیں گے۔ اتنی عقل بھی نہیں۔ قرآن نے عقل پہ کیوں زور دیا؟ عقل مند مجرم گناہ کرتا ہے تو سارے نشان مٹا دیا کرتا، کہیں ڈی این اے ٹیسٹ میں نہ پکڑا جاؤں، فنگر پرنٹ کے ٹیسٹ میں نہ پکڑا جاؤں، اب تو غالباً آنکھوں کے ذریعے سے بھی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، تو ساری احتیاط کرتا۔ وہ بے وقوف مجرم ہے کہ جرم کرتا ہے، ہر جگہ پہ اپنے ثبوت چھوڑ کے چلا آتا۔ اور ایک بہت بڑا واقعہ اس صدی کے شروع میں پیش آیا جس نے پوری صدی کو بدل دیا۔ اس کے حوالے سے انٹرنیٹ پہ بہت ساری سائٹ ہیں کہ یہ واقعہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا، تو اس میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ عجیب وہ مجرم تھے کہ جتنے ثبوت چاہیے تھے وہ سب ایک جگہ پہ رکھ کے یہ جرم کرنے گئے تھے۔ ایسا احمق و نادان کون ہوگا؟ باقاعدہ بہت میں مبہم سا جملہ کہہ رہا ہوں
کہ جی ہر چیز ایک ہی جگہ پر ہے، پاسپورٹ بھی ان کے ایک ہی جگہ پر، آئیڈینٹی کارڈ بھی ایک ہی جگہ پر، ہوائی جہازوں کے نقشے بھی ایک جگہ پہ، ایئرپورٹ کے نقشے بھی ایک جگہ پہ، آپس کی ساری خط و کتابت اور ای میل کے پرنٹ سب ایک جگہ پر. ایسا احمق کون ہوگا کہ اتنا بڑا جرم کرنے جائے، اتنا عقل مند نظر آئے، دوسری جانب اتنی بے وقوفی کرے؟ تو یقیناً اس میں تو یہ سوال ہے. لیکن ویسے میں بہت سارے لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ آؤ، تم پوچھ رہے ہو کہ ایسا بے وقوف مجرم کون ہوگا؟ صاحبان ایمان میں تمہیں ایسے نظر آئیں گے جو عقل کل مولائے متقیان کے ماننے والے ہیں اور حماقت کی اس منزل پہ پہنچے کہ جرم بھی کرتے ہیں اور اس کا ثبوت بھی اپنے پاس رکھتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہماری شادی بیاہ کی کیسٹیں، بہرحال ویڈیو بنائی جاتی ہے، بڑے بڑے دھڑلے کے ساتھ بنائی جاتی ہے. ایک مرتبہ اسے حفاظت کے ساتھ گھر میں رکھا جاتا. 20 سال پہلے کی ویڈیو دیکھیں. لوگ اب اتنا بھی خیال نہیں کرتے، جو بے شرمی اور بے حیائی کی بات کر رہا ہوں، اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ بھائی جو ان کے گھر میں آیا ہے وہ مجھ جیسا آدمی ہے، مولانا کہلاتا ہے، طالب علم لوگ اس کو عالم کہتے ہیں، ذرا سا تو اس کا خیال کرو. مولانا دکھاؤں اپنی شادی کی ویڈیو، اور اس کے بعد 25 سال پہلے کی ویڈیو دکھائی جا رہی. یعنی اتنا بھی خیال نہیں کیا جا رہا کس سے بات کی جا رہی. ایک ہی جگہ پہ ہر چیز موجود، اور ایک دوسرے کو جو دکھائی جاتی اس کے نہ باقاعدہ بتایا بھی تو جاتا ہے نا. وہ عورت نظر آ رہی ہے، وہ فلاں صاحب کی بیوی. اب وہ جو فلاں نظر آ رہی ہے نا، وہ فلاں صاحب کی بہن ہے. ہو سکتا ہے کہ بڑی سادگی میں بتایا جا رہا ہو، لیکن شادیوں میں چونکہ حجاب کرنے والی عورتیں بھی بعض وجوہات کی بنا پہ بے حجاب ہو جاتی. باقاعدہ ایک اس طرح سے تعارف کرایا جا رہا. ایک تو گناہ کیا، اس کے بعد ہر ہفتے اس گناہ کو دہرایا جا رہا، اس کی تکرار. شوہر کے لیے بھی اپنی شادی کی ویڈیو دیکھنا حرام ہے. شوہر کے لیے اپنی بیوی کو دیکھنا حلال ہے، لیکن بیوی کی وہ ویڈیو دیکھنا حرام جس میں ساری عورتیں بیٹھی ہیں جن میں سے کچھ یقیناً باپردہ ہوں گی، شادی کی وجہ سے اس وقت بے پردہ. یہی تو تمام مراجع کا فتویٰ کہ جس عورت کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا کس سے رشتہ، وہ اگر تصویر یا ویڈیو میں اس وقت دوپٹہ اتار کے بیٹھی ہے تو اس کو دیکھنا حرام. شوہر کے لیے اپنی ویڈیو دیکھنا حرام، اپنی شادی کی ویڈیو وہ ہم کو دکھائی جا رہی ہے، وہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے. لیکن دیکھیے اصل بات، واقعاً اگر کوئی ویڈیو بنانا ہے عقل کی بات تو شادی کی مت بناؤ، قبر کی بناؤ، قبرستان کی بناؤ. وہ ہر ہفتے دیکھو کہاں جانا ہے، کیا گزرنا ہے، کس کوٹھی میں رہنا. قبرستان کی ویڈیو کوئی نہیں بناتا بھی ہے تو اس انداز سے کہ لگتا ہے مردے سے کہے گا ذرا مسکرا دیجئے. ارے جو عبرت والے پہلو ہوتے ہیں، اور جو قبرستان کے حوالے سے کہا جاتا کہ مسلسل قبروں کی زیارت کرو، تو نہیں جا سکتے یا جا بھی سکتے تو اس کی ویڈیو بناؤ تو سمجھ میں آئے گا. ویڈیو بنائی جا رہی ہے شادی کی. فرشتوں کو کوئی زحمت کرنے کی قیامت میں ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا قیامت میں وہ تو آپ کے بہت مشہور بات ہے، لیکن ایک حدیث آ گئی تو اس لیے پڑھ رہا ہوں. فرشتوں کو کچھ رپورٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے خود ہی ہر چیز تیار کر کے رکھی ہے. البتہ ابھی وقت نہیں گزرا. انگریزی کا اس محاورہ ہے کہ it's not too late. ابھی بہت دیر نہیں ہو، ابھی زندہ ہو، توبہ کر سکتے ہو. روایت یہ ہے، ایک روایت بڑی دلچسپ سے روایت ہے، چھوٹی سی ہے. قیامت کے دن فرشتے کون سے؟ جو کندھے پہ ساری زندگی بیٹھے. اگرچہ اس میں ایک اختلاف ہے کہ مومن کے کندھے پہ ساری زندگی ایک ہی فرشتے بیٹھتے ہیں یا ہر 24 گھنٹے کے بعد فرشتے بدل دیے جاتے ہیں کچھ روایتیں جس کی تفصیل اور تحقیق کا فی الحال موقع نہیں. قیامت کے دن نامہ اعمال لے کے پہنچے. اب یہ رپورٹ لے کے اپنی بغل میں دبائے، اگر فرشتوں کی بغل ہوتی ہے، بڑے خوشی خوشی خدا کے سامنے گئے کہ اپنی ڈیوٹی انجام دی. خوشی اس بات کی کہ جس کام کے لیے ہمیں خلق کیا گیا وہ مکمل ہو گئے. پروردگارا یہ فائل ہے فلاں صاحب کی، وہ یہ کھڑے ہوئے، وہ صاحب بھی آگے آئے. ابھی وہ مرحلہ تو آنے والا ہے نا کہ وہ انکار کر دیں گے یہ میری فائل نہیں ہے. لیکن فرشتے نے فائل کھولی، بجائے اس کے کہ فرشتہ آگے کچھ کہے چکرا کے رہ گئے. فرشتہ چکرا کے رہ گیا، فرشتہ چکر میں آ گیا. یہ روایت کا جملہ ہے جس کو ذرا سا میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں. پروردگار عالم نے کہا کہ کیا ہوا بھائی، آگے بولتے کیوں نہیں ہو؟ فرشتے سے بات ہو رہی ہے جو خدا کی طرف سے آیا. کہا پروردگارا یہ تو اس کی فائل لگی نہیں رہی، نام تو اسی کا ہے. اس نے شراب پی، اس نے زنا کیا، اس نے گانے سنے، اس نے نمازیں قضا کی، اس نے غیبتیں کی، سب ہم لکھ رہے تھے. ہمیں یاد ہے، ہماری میموری حافظہ بڑا کمزور ہوتا، فرشتوں کا تو اتنا کمزور نہیں ہے نا. یہ سب لکھا فائل کے اندر، یہ ساری باتیں غائب. فائل کو دیکھنے سے تو لگ رہا ہے بڑا ہی نیک و پرہیزگار تھا، کسی گناہ کا تذکرہ نہیں. شراب اڑ گئی اور غنا اڑ گیا اور گانے اڑ گیا اور مکس گیدرنگ اڑ گئی اور بے حجابی اڑ گئی. فرشتہ چکرایا کھڑا.
فائل اسی کی ہے، میرے پاس ہی رہی ہے، کسی اور کو میں نے دی بھی نہیں ہے کہ اس نے پیپر غائب کر دیا، جس سے پاکستان میں آپ کے مکان کی فائل کے ساتھ ہوتا ہے، فلیٹ کی فائل کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ فرشتہ چکرا گیا۔ پروردگار نے گویا مسکرا کے کہا، خدا تو نہیں مسکرا سکتا، مسکرانے کے لیے چہرہ اور ہونٹ چاہیے، پروردگار جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، لیکن گویا مسکرا کے کہا کہ تو بھی صحیح کہہ رہا، فائل بھی صحیح۔ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، اس کے سارے گناہوں کو اس کی فائل سے غائب کر دیا گیا۔ اس توبہ میں اتنی طاقت ہے کہ فرشتہ جگرا کے رہ جائے، اس کو پتا بھی نہ چلا، فائل اسی کے بعد رہی، اندر سے کاغذ غائب ہو گئے۔ تو ایسے معجزے فقط پاکستان کے آفیسز میں نہیں ہوتے ہیں، کرامن کاتبین کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ توبہ کی طاقت کے ذریعے سے، یہ ہے اس کے اندر اتنی طاقت۔ تو خیر، اب بات آگے بڑھی کہ عقل ہو تو پھر یہ ساری مجالس کی ضرورت ہی نہیں، لیکن چونکہ عام طور پر ہر آدمی نہ اتنا صاحب عقل ہے، نہ اسلام یہ توقع کر رہا، تو اسی لیے کہا تذکر بھی ضروری ہے، ان کو یاد دلاتے رہو، خوف خدا ان کے دلوں میں پیدا کرو اور پھر انہیں متقی بناؤ۔ تو اب آئیے ہم دوسری آیت پر آ گئے، اور وہ دوسری آیت یہ کہ جس کے لیے اس کے تعارف میں ایک جملہ میں نے عرض کیا کہ رحمت بن کے آئی تھی، زحمت بن گئی، پھر پروردگار کو معاملہ ٹھنڈا کرنا پڑا۔ بھائی آیت کا ترجمہ تو سن لیا، اس میں بظاہر کوئی زحمت والی بات تو نہیں لگتی۔ آیت کی پہلی دو باتیں، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ دو باتیں بالکل صاف صاف واضح۔ لیکن کبھی رحمت پروردگار اس طرح آتی، جیسے حضرت ابراہیم کے واقعے میں جب نار نمرود میں پھینکا جا رہا، خدا نے آگ سے کہا یا نارو کونی بردا، اتنا ہی کہا تھا، ٹھنڈا ہو جا، تو وہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم ٹھنڈے ہونے لگے، ایسا لگا ابراہیم مر جائیں گے ٹھنڈا کی وجہ سے۔ نمرود کی آگ تو ان کو نہ جلا سکے گی، پروردگار کی رحمت والی ٹھنڈک ان کو ختم کر دے گی، تو خدا کو کہنا پڑا وسلاما، اے آگ ٹھنڈی تو ہو مگر اس طرح ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم کے لیے سلامتی لے کے آؤ، زحمت لے کے نہ آؤ۔ ایک وہ واقعہ۔ جو دوسری بات کہ آج تک بچے کو شاید یہ یاد ہو کہ مکے میں ایک پانی ہے جسے زمزم کہتے ہیں، وہ بھی رحمت تھا، جو زحمت بن گیا تو زحمت سے بچانے کے لیے اس کو زمزم کہا گیا، ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن ایک جملے میں کیا قباحت کہ جب جناب حاجرہ کی اس جستجو کے نتیجے میں پروردگار نے یہ پانی جاری کیا شیرخوار اسماعیل کے لیے، تو اتنی کثرت سے جاری کیا، پانی آ رہا ہے پیاس بجھانے کے لیے، اتنا زیادہ آیا کہ ماں ڈر گئی کہ بجائے پیاس بجھانے کے میرا اسماعیل اس میں ڈوب کے نہ ہلاک ہو جائے، پیاس سے تو بچ جائے گا لیکن اس کے اندر نہ غرق ہو جائے۔ گھبرا کے کہا زم، ارے رک جا، زم رک جا۔ تو رحمت اس شدت کے ساتھ آ رہی تھی کہ بجائے رحمت کے وہ زحمت بننے جا رہی تھی۔ یہی ان دو احکامات اسلامی کے ساتھ ہوا۔ پروردگار نے کہا دیکھو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، نتیجہ کیا نکلا؟ مدینے میں نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے یتیموں کے ساتھ ساری ڈیلنگ بند کر دی۔ کسی کا مکان کرائے کے لیے خالی ہے، یتیم بہت پیسہ اس کا باپ چھوڑ کے گیا، کہا نہیں ہم اسے کرائے پہ نہیں دیں گے، کسی اور کو دے دیں گے۔ دل میں خیال آیا ایسا نہ ہو کہ 19-20 ہو جائے تو بلا وجہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، اس سے بہتر ہے دور ہی رکھو۔ حتیٰ یتیموں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ملنا بند ہو گئی۔ دکاندار کے پاس گئے، کہا کہ اس یتیم کے لیے اتنی چیز چاہیے۔ دکاندار نے کہا، دل میں کہا میں اس کے ہاتھ بیچوں ہی کیوں، اور بھی تو ہزاروں گاہک ہے، اس کو بیچوں تو ایسا نہ ہو تھوڑا مال یتیم غلط طریقے سے میرے پاس آ جائے، تو میں پڑھوں ہی کیوں اس چکر میں۔ شریعت نے یہ تو نہیں کہا ہے نا کہ یتیم کو مکان کرائے پہ دینا واجب ہے یا اس کے ہاتھ چیز بیچنا واجب ہے، کہا یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ ارے یتیم، اب ان کا مال بچ رہا ہے، ان کی جان خطرے میں پڑ رہی ہے، بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، ڈاکٹر علاج کرنے کو تیار نہیں، صیدلیہ والا دوا دینے کو تیار نہیں، مالک مکان دینے کو تیار نہیں۔ یا عجیب اسلام نے ان کے حق میں ایک رحمت کی کہ اس کا مال بچ جائے، پتا چلا کہ مال بچتے بچتے جان جا رہی ہے۔ آیت میں اضافہ ہوا، لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ لیکن اچھے طریقے سے ضرور جاؤ۔
اس کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا ہے، اس کو مکان کرائے پہ دینا ہے، یہ ایڈ کرنا بڑا پروردگار کو، نعوذ باللہ۔ علم خدا میں کمی نہیں کہہ رہا ہوں، معاشرے کو مسئلے کی اہمیت کی جانب متوجہ کیا، اور پھر اسی کے ساتھ ملا ہوا حکم آیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ اب ناپ تول میں کمی کا مسئلہ بھی ایسے ہی بنا کہ ایک آدمی کی دکان ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ پوری ایک امت، حضرت شعیب کی امت جو اس پر عذاب آیا وہ صرف اس لیے آیا کہ ناپ تول میں کمی کرتے۔ اب یہ ناپ تول میں کمی بہت چھوٹا لفظ نہیں ہے، اس میں سارا مال حرام آ جاتا جو آج کل اس کثرت کے ساتھ کھایا جا رہا۔ کہ معصوم پہلے ہی کہے گئے کہ 1 درہم مومن حلال کا کمانا چاہے گا وہ نہیں ملے گا اسے، اور 70 درہم حرام کے خود چل کے اس کے پاس آئیں گے، جیسے کل ان صاحب کے گھر میں چل کے مرغی آ گئی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کثرت کے ساتھ یہ مال ناپ تول کا گناہ بڑھے گا۔ لیکن ابھی تاریخ پڑھیے زمانے حاضر بعد میں، تاریخ کیا، دکاندار دکان کھول کے بیٹھا، اس نے کہا میں کسی مسلمان سے سودا کروں گا ہی نہیں، اور مدینے کے اندر یہودی بہت تھے اور مکے کے اندر مشرک بہت تھے۔ ارے بھائی مسلمان تو پھنس گئے بیچارے، وہ کسی مسلمان دکاندار کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ کیوں بیچوں؟ بھائی ذرا سا ہو سکتا ہے غلطی سے، ہوا چلنے سے، ہاتھ لگنے سے، بے خیالی سے تھوڑی سی ناپ تول میں کمی آ گئی تو بیٹھے بیٹھے میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، جبکہ مارکیٹ میں غیر مسلم موجود ہیں جن کے ساتھ میں ڈیلنگ کر سکتا ہوں۔ جو اسلام حقوق مومن اور ناپ تول کے حوالے سے مومن کے مال کا احترام بتانے جا رہا تھا، وہ مومنوں کو زحمت ہو گئی۔ تب پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ بھائی ہم ایسا ناپ تول نہیں مت چاہتے جو آج کی دنیا میں تو ممکن ہے ایسے سینسیٹیو اسکیل آ گئے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اتنا بوجھ ڈالا جتنا اٹھا سکتے ہو، لیکن یہ تو قرآن نے اپنے حکم کو سمجھایا کہ ہم نے تم پر یہ بوجھ ڈالا ہی نہیں جو تم سمجھ بیٹھے۔ اب یہ 2 باتیں میں نے کہی نا کہ پروردگار کے حکم میں غلطی نہیں تھی، میں نے عرض کیا نا ابھی، پروردگار کے حکم میں غلطی نہیں تھی، سمجھنے والوں کی سمجھ کا پھیر تھا۔ کون سمجھنے والے؟ یہ مخلص بھی تھے، جو منافق، جو فراڈ، وہ جو چیٹر ہے اس کو تو پہلے ہی پرواہ نہیں ہے، یہ مخلص بھی تھے۔ مخلص سمجھنے والے بھی اللہ کا حکم نہ سمجھ پائے تو یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ جو رسول کے پاس آ رہا ہے وہ سارا علم رسالت لے کے جا رہا۔ سورہ محمد کی آیت ہے، اے حبیب تیرے پاس بیٹھتے ہیں، باہر نکل کے پوچھتے ہیں کہ رسول کہہ کیا رہے تھے، یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ کتنا ہی تم قرآن کو پڑھو اور کتنا ہی رسول کے پاس بیٹھو، جب تک کہ باب مدینۃ العلم سے شہر میں داخل نہ ہوگے نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے نہ فرمان رسالت سمجھ میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں قرآن کی سیدھی سادی آیتیں، سیدھی سادی آیتیں، لوگوں نے اپنے آپ کو بھی زحمت میں ڈالا اور سامنے والوں کو بھی، اور یہ مخلص لوگ تھے، منافقین تک تو میں ابھی جا ہی نہیں رہا ہوں، لیکن بہرحال وہ تو ایک بیچ میں یہ بات آ گئی کہ اہل بیت کو شامل کیے بغیر نہ قرآن مل سکتا ہے نہ حدیث مل سکتی ہے۔ قرآن کا نسخہ مل سکتا ہے لیکن قرآن کی تفہیم نہیں ہو سکتی ہے، قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہ قرآن کا نسخہ جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ وہ قرآن کسی اور کام نہیں آئے گا، صرف نیزوں پہ بلند کیا جاتا رہے گا، یہی قرآن کا کام رہ جائے گا جس نے اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ اب آئیے واپس، ہم نے تو نہیں چھوڑا۔ قرآن کی یہ 2 آیتیں، 2 حکم تو بتائے لیکن اصل میں حق مومن کا ایک ماحول بنا رہا۔ خبردار یتیم کے مال کے قریب نہ جانا بے احتیاطی کے ساتھ، خبردار ایک دوسرے کو ناپ تول میں کمی کا نشانہ نہ بنانا۔ اب قرآن نے کہا ہم نے کوئی مشکل حکم نہیں دیا، پھر پیغمبر نے کہا کہ چلو اگر تم بہت زیادہ ڈرے جا رہے ہو، یہ والی حدیث آج کی مجلس کا موضوع بن رہی، مجلس اب شروع ہو رہی ہے، تو خیر خلاصہ یہ کہ یہ حدیث پیغمبر نے کہا اگر تم بہت زیادہ ڈر رہے ہو تو چلو ایک طریقہ اختیار کرو، وہ یہ ہے کہ دکاندار جتنے پیسے لے رہا اتنی چیز نہ دے، اس سے زیادہ ہی دے۔ 1 کلو کے پیسے لیے لیکن 1 کلو میں 100 گرام بڑھا کے دے دے، اور جو خرید رہا ہے آدمی جتنے پیسے دے رہا اتنی چیز نہ لے، اس میں سے کچھ کمی کر دے، کلو کے پیسے دیے 900 گرام 800 گرام لے کے جائے، تاکہ یہ امکان بھی نہ رہے کہ اس کا حق اس کے پاس چلا گیا یا اس کا حق اس کے پاس آ گیا۔ ہمارے یہاں یہی تو خرابی۔ اسلام کیا کہہ رہا؟ جو تمہارا حق بنتا، ایک اصول اس سے نکلا، جو تمہارا حق بنتا۔ بھائی ہم خریدنے گئے دکان پہ ایک چیز، 1 کلو کے پیسے دیے، 1 کلو تو ہمارا حق بن رہا ہے نا،
لیکن کیا کہا اسلام نے؟ اپنے حق سے کچھ کم ہی لیا کرو. اور دکاندار جب اس نے 1 کلو کے پیسے لیے تو اب اس کا حق بنتا ہے نا کہ خالی 1 کلو دے. نہیں، جو تمہارا حق ہے نا اس سے کچھ کم ہی دو، اب کم ہی لو. یہ خالی ناپ تول تک نہ رہا، یہ ہر جگہ رہا. ہمارے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جتنا اسلام نے ایک دوسرے کا حق بتایا ہے، ہم میں سے ہر ایک اس سے زیادہ بڑھا کے حق لینا چاہ رہا. اور اسلام کہتا ہے جتنا حق بن رہا ہے اس میں بھی کچھ کمی کر دو. والدین اپنی اولاد سے جتنا اولاد پہ حق ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں. زیادہ کا مطالبہ، ایک چھوٹی مثال دے دوں، گرچہ اس سے غلط فہمی پیدا ہوگی، لیکن میری کون سی مجلس ایسی ہے جس میں غلط فہمی نہیں ہوئی؟ تو چلے یہ بھی صحیح کہ اب والدین اولاد سے جتنا، بھائی اولاد پہ والدین کا حق واجب، لیکن جتنا واجب ہے اتنا ہی نا، وہ اس سے زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں. اولاد ذرا زیادہ دے، والدین جو مطالبہ کر رہے ہیں، جس میں 2 باتیں آتی ہیں. نمبر 1، اولاد کو والدین کا سارا حق ادا کرنا ہے. حرام چیز میں تو والدین کا ساتھ نہیں دینا ہے نا. آج والدین اپنے مطالبات میں جو پہلے یہ محاورے تھے کہ دودھ نہ بخشوں گی اور جو کچھ، اب ذرا بدل گئے ہوں گے، لیکن دودھ پلائے گی تو بخشنے کی بات ہوگی نا. لیکن کچھ اور جو مسئلے، اب یہ جو دوسرے مسئلے، جو بھی جملے آنکھ کر دوں گی اور یہ اور وہ، اس کے ذریعے سے دھمکی دی جاتی ہے داڑھی منڈوانے کی، بے پردہ گھومنے کی، مکس گیدرنگ میں جانے کی، شادی میں شرکت کی، بے حجاب لڑکی سے شادی کرنے کی. بھائی میں نے تو اپنی بہن کی لڑکی چنی ہے تمہارے لیے. یہ نمازی، یہ پرہیزگار، یہ روزے دار، یہ عبادتیں کرنے والا، وہ فیشن کی شوقین، فلمی اداکاراؤں کو اپنا نمونہ بنانے والی بے نمازی، ذرا دیکھو تو کس کو کس سے ملا رہے ہو. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق والدین میں یہ بھی شامل ہے. خالی اپنے ماں ہونے یا باپ ہونے کا وہ دباؤ، اولاد کو یہ ساری چیزیں والدین کی ماننا واجب نہیں ہے. جا کے آیت اللہ سیستانی کی جدید فقہ مسائل میں وہ چیپٹر پڑھ لیجئے، کہاں تک ہے حقوق اولاد کی لمٹ. اسی طرح سے جو میں نے کہا 2 باتیں. دوسری بات یہ تھی اختلافی. پہلی بات میں تو سب میرے ساتھ، وہ یہ کہ ماں کا سارا حق اولاد پر ہے، بہو پر نہیں ہے. لیکن وہ جو حق سے بڑھ کے مطالبہ ہے کہ بیٹا بیٹے سے زیادہ بیٹے کی بیوی میری ہر بات مانے، یہ خلاف اسلام. اور ادھر اسی بہو کی اب بات ہو رہی کہ جو اصول قرآن نے ناپ تول کے لیے دیا، یہ ناپ تول کے لیے نہیں ہے، یہ ساری زندگی کے اندر نافذ ہونے والا اصول. بہو ہے، بہو پہ واجب اپنی ماں ہے، ساس تو نہیں ہے، لیکن جتنا حق دینا اس سے کچھ بڑھا کر ہی دو. جو ماں کو دیتی ہے اتنا ہی ساس کو بھی حق دو. یہ قرآن سورہ انعام میں بتا رہا ہے. ہم خالی ناپ تول میں الجھ کے رہ گئے. جتنا حق تم پر واجب ہے، دکاندار نے پیسے لیے ہیں فقط 1 کلو کے، لیکن 1.25 کلو دو، جتنا واجب ہے اس سے زیادہ. گاہک نے پیسے دیے 1 کلو کے، مگر 1.25 کلو دکاندار سے لو. یہ اولاد اور والدین میں چلے گا، یہ شوہر اور بیوی میں چلے گا، یہ بھائی اور بھائی میں چلے گا، یہ پڑوسی اور پڑوسی میں چلے گا، یہ آجیر اور اجیر میں چلے گا، یہ مومن اور مومن میں چلے گا. ہمارے یہاں الٹا ہو گیا کہ جتنا ہمارا حق ہے ہم اس سے بڑھ کے مانگ رہے. اسلام کہتا ہے جتنا حق ہے اس سے کم مانگو. اس اصول پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے، کم از کم مومنوں کے آپس کے 90% اختلاف ختم ہو جائیں گے. 90% سے زیادہ. اور حق مومن میں سنیے ایک بات اور بھی آتی ہے، حق مومن میں ایک بات اور بھی آتی ہے، اور وہ یہ دو مہینے 8 دن کی عزاداری میں، اور اس کے علاوہ بھی جب اس ٹائپ کا کوئی اعلان آتا کہ خطیب کو روک کر، مجلس روک کر اعلان کرنے پہ مجبور کیا جاتا، تو وہ ایک ہی اعلان ہوتا، وہ گاڑی کا. دیکھیں آپ خود ہی سمجھ گئے، اتنے ہونے کے باوجود نہ مومنین کرام کو سمجھ آ رہی ہے، نہ اس بارے میں حق کا خیال کیا جا رہا. حق کی بات تھی، راستہ چلنے والوں کا ایک حق ہوتا. حرام ہے راستے کو روکنا، نماز باطل ہو جاتی. خیر کبھی غلط فہمی میں یا جلدی میں خیال نہیں رہتا ہے. ایک گاڑی راستہ بلاک کر رہی، جن مومن و مومنہ کی ہو براہ مہربانی ہٹا لے. اب اگر خالی اتنا اعلان ہوگا تو آدھا مجمع دوڑے گا، آدھے مجمع نے ایسی گاڑی کھڑی کی ہوگی. 92325 92-325 دبئی. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ حقوق آسان چیز نہیں ہے. یعنی اسلام نے جو حقوق کے دائرے کو وسیع کیا، جس کی میں نے مثال دی، آپ کی نماز باطل، نماز آپ کی غلط ہے،
اگر آپ کی وجہ سے کسی کا راستہ رک رہا، حقوق کا دائرہ وسیع ہوتا. حقوق کے اندر ایک پہلو یہ آتا، ایک تو یہ آتا ہے نا کہ کسی کا حق ضائع نہ کرو، یہ ایک پہلو ہے. دوبارہ دوہرا دوں، کوئی صاحب اٹھے نہیں. 92325 92 32 5 اور دبئی. حق ادا کرو، یہ ایک مرحلہ. دوسرے اسی میں حق مومن میں ہی آتا کہ کسی کو ایسا موقع نہ دو کہ وہ اس کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو. دیکھیے بہت میں نے مبہم بات کہی ہے، وقت بھی کم ہے، اور اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے وہ ذرا طولانی واقعہ. میرے پاس کسی برادر محترم نے بڑے اہتمام کے ساتھ ایک پرچہ بھیجا ہے، باقاعدہ لفافے میں رکھ کے. لیکن جو میں نے مجلس کے شروع میں جملہ توبہ کے لیے کہا تھا، اس کا الٹا جملہ اس سوال کے لیے. توبہ کے لیے میں نے کہا تھا اٹس نیور ٹو لیٹ. توبہ کبھی نہیں کہا جائے گا کہ بہت دیر ہو گئی، اب توبہ نہیں ہو سکتی. لیکن اس پرچے کے بارے میں ضرور کہوں گا اٹس ٹو لیٹ، اب کچھ نہیں ہو سکتا. پرچہ یہ ہے کہ مولانا آپ کو معلوم ہے کہ ہم سارا دن تھکے ہارے شام کو صرف آقا کی محبت میں، امام کی محبت میں صف اعضاء پہ آ کے بیٹھتے ہیں. کچھ ایسی بات کیا کرے. مزید آپ ہمارا بلڈ پریشر ہائی یا لو کر دیتے ہیں، دماغ کا جو ہے وہ پچی ہونے لگتا ہے، تھکن بڑھ جاتی ہے، اگلے دن کام نہیں ہو پاتا. ایسی مجلس یہ 10 سال کا بچہ بھی پڑھ لے. مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مجلسیں تو ہم اپنے گاؤں میں سنا کرتے تھے جو مدرسے کے 1 سال کے طالب علم ہوتے تھے. تو بہرحال اور جو کچھ بھی انہوں نے میرا قصیدہ لکھا تو وہ قصیدہ تو میں نہیں پڑھتا ہوں. لیکن 2 باتیں، ایک تو ٹو لیٹ. اگر آپ کو یہ لکھنا تھا تو پہلی دوسری مجلس میں لکھتے، اب یہ 8ویں مجلس میں آ کے میں کیا کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی بالکل غیر معروف بھی نہیں ہوں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ یا امام بارگاہ کی انتظامیہ کسی جنگل سے مجھے پکڑ کے لا رہی. یہاں جو آتے ہیں ان کو پتا ہے میں کیا پڑھتا ہوں، کیسا پڑھتا ہوں. اور 70 دن کے جو عزاداری یہاں ہو رہی، ہر قسم کے اس میں عشرے ہو رہے ہیں. جیسا آپ کی خواہش ہے، جو آپ نے اپنی تمنا لکھی، ویسے عشرہ ہو بھی چکا ہے اور پھر ہوگا. اس کے بیچ میں ایک یہ خشک سا بیکار سا ایک 10 سال کا بچہ بھی پڑھ دے ویسی مجلس ہو گئی. تو آپ 9:45 بجے آیا کریں ہیں، اور اسی لیے میں نے انتظار کیا کہ پرچے سے مجھے لگ رہا تھا 9:45 پر ہی آئیں گے. اس وقت میں نے آ کے اس کو پڑھا. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے یہ طریقہ کار. لیکن اب ٹو لیٹ جو میں نے کہا، اس کے بھی 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ عشرے کی 8 مجلسیں نکل گئی، یہ تو آج اصل میں آخری مجلس ہونا تھی. اور دوسری بات یہ کہ چلے اگر آپ پہلی مجلس میں بھی لکھ کے بھیج دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ بھجوا دیں حسینیہ زہرا میں. تو میں پہلے ہی ایک گزارش تو یہ کر چکا ہوں کہ یہاں کے مومنین میں سے کوئی وہاں نہ جائے. یہ میں گزارش کر چکا ہوں، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. 2 باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کہتے مولانا اور تو کوئی ایسا نہیں کہتا، ایک تو جو میں مجمع کو پیچھے کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو میں مجمع کو منع کرتا ہوں. تو وہی اسی لیے کہ جیسا آپ نے لکھا کہ 10 سال کے بچے سے بھی کم میری عقل ہے، اس لیے میں وہی بات کرتا ہوں. تو یہ ایک تو پہلی بات. دوسری بات، اٹس ٹو لیٹ کا مطلب کیا کہ بہت دیر ہو گئی. خالی مجلسوں کے حوالے سے نہیں، اب میں 50 سال سے بھی زیادہ بڑھاپے میں جا رہا ہوں. زندگی کی جو بری عادت پختہ ہو چکی ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اس سے بھی زیادہ سخت پرچہ آ جائے وہ تو خیر میں نے قصیدہ کہا، حجب ہو میرا ہرسیہ کہا جائے، سب کچھ کہا جائے. بلکہ میں مختصر کہہ دوں، اب اتنا زیادہ یہ عادت بن گئی ہے کہ ممبر تو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے انداز بیان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. لیکن میں ممبر کیوں چھوڑوں؟ میں کسی کے بٹھانے سے ممبر پہ آ کے نہیں بیٹھا ہوں. میں امام زمانہ کی طرف سے اس ممبر پہ بھیجا گیا ہوں. میں ان کا خادم ہے، میں ان کے نوکروں کا نوکر ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں، ان کے کہنے سے آیا ہوں. وہ جس دن کہیں گے اس دن یقیناً بند کر دوں گا. ایک ہاتھ پرچے سے نہیں، ایک گرچہ اللہ کے رسول سے لے کے امام زمانہ نے یہ علماء کے لیے کہا ہے، میں عالم نہیں ہوں، لیکن چونکہ تمنا تو یہی ہے کہ طالب علم کے طور پہ زندگی گزار رہا ہوں،
تو جب پروردگار قیامت میں محشور کرے تو طالب علم کے طور پر ہی صحیح لیکن علماء کے گروہ میں بالکل آخر میں ان کی جوتیاں اٹھانے کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ محشور کرے تو رسول اور امام نے کہا کہ یہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ اگر معاشرے میں گناہ دیکھے اسے بولنا پڑے گا، ٹوکنا پڑے گا. گناہگار کو سزا نہیں ملے گی، اسے سزا ملے گی اگر یہ خاموش رہا. تو میں کسی کے پرچے کی وجہ سے قیامت کی سزا وہ کیوں برداشت کروں جو 2 دن سے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ خالی گانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ خالی شراب کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ طریقے تو مجھے بھی آتے ہیں کہ مجمع میری تعریفیں کرتا ہوا جائے، لوگ واہ واہ کرتے ہوئے جائیں، ساری مجلس میں نعرے لگ رہے ہوں، دل بھی کہتا ہے ایسا پڑھو تمہارا نقصان کیا ہے، لیکن ڈرتا ہوں ایک دن قیامت کے دن پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک جملے کا جواب دینا پڑے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النفس عن الهوى. اس لیے میں مجبور ہوں یہ ہرسیے، یہ حجم، یہ قصیدے وصول بھی کروں اور اس کے باوجود اپنے راستے پہ چلوں. مجھ پہ ایک لمحے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، صرف میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ وہ مومن نے کہا کہ مولانا مجھے معلوم ہے کہ آپ تو یہ پرچہ پھاڑ کے پھینکیں گے، ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ بھی نہ دیکھیں گے. میں نے پورا پرچہ آپ کا پڑھ کے سنا دیا سوائے چند ایسی باتوں کے جو تہذیب ممبر کے خلاف. میں بہت اشارے میں کہہ دوں کہ اور ایک مزید بات کیا کہی گئی. مزید بات ہمارے ایک نعرہ بھی آج کل لگ جاتا اور وہ یہ کہ جو فضائل اہل بیت کو بیان نہیں کرتا یا اس کے باپ میں یا اس کی ماں میں یا کہاں کہاں کیا خرابی ہے، وہ ساری باتیں بھی اس میں آ گئیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ سند طہارت کی سند یہاں سے نہیں لینا، وہاں سے لینا. وہ راضی ہیں، وہ خوش ہیں، وہی میرے لیے کافی ہے. تو خیر اب ذرا بات وہ جو واقعہ مجھے بتانا تھا وہ اب مختصر کر کے مزہ نہیں آئے گا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں بات ہوگی. صرف ایک جملہ سن لیجئے، یہ ایک اعلان ہے، چونکہ جو ہمارے آفیشل اعلان کرنے والے ہیں برادر محترم آج نہیں آ سکے تھے کہ اعلان کی زحمت میرے لیے تو بہرحال راحت ہے، وہ یہ مجھے دی گئی کہ کل کی مجلس 20ویں کی بھی مجلس ہے، اس عشرے کی آخری مجلس ہے اور اس میں میرا ہی بیان ہوگا اور مجلس کے بعد پھر نیاز کا بھی انتظام ہے. تو مجھے یہ جملہ اس لیے کہنا پڑا کہ اعلان میں شامل تھا، ورنہ مجھے معلوم کہ اتنی سوکھی تقریروں میں دیکھیں اتنے مومنین تو آ رہے ہیں کہ امام بارگاہ بھر رہا، تو ان کے لیے نیاز اتنا مسئلہ نہیں. ہاں در حسین سے جو مل جائے وہ اتنا بڑا تبرک ہے کہ آپ انتظامیہ سے بھی پوچھئے کہ میں کھانے پینے میں ویسے کتنی احتیاط کرتا ہوں لیکن نیاز کی چیز میں احتیاط نہیں کرتا ہوں، بہت بے احتیاطی بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن تبرک اور اس کی برکتیں میں قائل ہوں اس بات کا، چاہے آپ میری ماں کے بارے میں کچھ کہیں یا میرے باپ کے بارے میں. خلاصہ یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ حقوق مومن میں یہ آتا، یہ بھی حق مومن میں ایک چیز شامل ہے، اس کا حق ادا کرو، یہ بھی شامل ہے. اور اس میں یہ بھی کیوں کہا گیا کہ ذرا سے اس کے دل میں کوئی ایسا خیال پیدا نہ ہونے پائے جو آگے چل کے گناہ کا ذریعہ بنتا. کیوں کہا گیا کہ اگر تم اس حیثیت میں نہیں ہو کہ اپنے پڑوسی کی مدد کر سکو اور وہ غریب ہے تو جب تمہارے گھر میں پھل آئے تو ان کے چھلکے باہر کوڑے میں نہ پھینکنا، ہو سکتا ہے اس کے بچے کی نگاہ پڑ جائے اور وہ بچہ اپنے باپ سے اس قسم کی کوئی خواہش کرے. اب 2 قسم کے باپ ہوں گے، ایک وہ باپ ہوگا کہ بچے کی یہ بات سنے گا، شریعت سے باہر جانا نہیں چاہے گا لیکن دل تو اس کا ٹوٹے گا نا. کون باپ یا ماں ہے جو اپنے بچے کی زبان سے سنے اور پھر بھی اس کی خواہش پوری نہ کرے؟ اور یا پھر یہ ہوگا کہ وہ اپنے بچے کی دل شکنی برداشت نہیں کر سکے گا، میرے پڑوسی کے بچے یہ کھا رہے ہیں، میرے بچے نہیں کھا رہے، چھوڑو یہ شریعت حلال حرام جہاں سے ملتا ہے جیسا ملتا، اس کو اس راستے پہ لے جانے میں تمہارا بھی دخل ہے. اسلام نے یہ جو ایک چھلکے کے لیے مسئلہ کہا، یہ خالی پھلوں کے چھلکے کا نہیں، یہ ہر قسم کی دولت کے اظہار کا مسئلہ. بڑی بڑی گاڑی، عورتوں کے زیورات، بہترین ڈریسز، یہ اگر معاشرے کے اندر احساس سے محرومی پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے اس کے دل میں دکھ پیدا ہو رہا، اگر اس کا دل ٹوٹ رہا ہے تب بھی تم مجرم ہو، کیونکہ مومن کا دل ٹوٹنے سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اور اگر اس کا دل نہیں ٹوٹا اور اس نے ایک بار کمر ہمت کس کے کہا کہ ان کو ملا میں بھی کماؤں گا چاہے حرام سے کماؤں، تو اس کو اس راستے پہ لے جانے والے تم بنے. تو یہ ڈریسز، یہ زیورات، یہ عالیشان مکانات، یہ شاندار گاڑیاں حیثیت رکھنے کے باوجود اس وقت ان پہ پابندی لگ جاتی
اگر یہ معاشرے کے اندر گناہ پیدا کرنے کا سبب بنے، آج کا میڈیا چاہے وہ جیو ہو، چاہے وہ مرو ہو، چاہے وہ دوسرے بےہودہ چینل ہو، خالی یہی گناہ نہیں کر رہے کہ بے حجابی اور گانا سکھا رہے، وہ یہ بھی گناہ کر رہے کہ ایسی آرٹیفیشل یا مصنوعی زندگی ہمارے سامنے لا رہے کہ بڑے تو شاید سمجھ جائے، بچوں کے ذہن میں وہ ایک آئیڈیا بن جاتا۔ اتنے گناہ جو دنیا میں بڑھ رہے، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اسی میڈیا پہ ڈالی جاتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے مکان دکھائیں، اتنے عالیشان گاڑیاں دکھائیں، اتنے زیورات عورتوں کے بدن پہ دکھائیں، اور پھر ماسی، دیکھیں میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، غریب بیوائیں بھیک مانگنے والی وہ ہمیشہ چادر پہن کے آئیں گی ٹیلی ویژن میں، اور جو عزت دار گھر معاشرے میں مانا جائے وہ ہمیشہ بے پردہ آئے گا۔ جتنے مجرم دکھائے جائیں گے ٹی وی پہ سب داڑھی والے دکھائے جائیں گے، اور جتنے نیک اور ہمدرد اور لوگوں کی خدمت کرنے والے وہ جتنے بھی ہیں سب داڑھی منڈے دکھائے جائیں گے۔ یہ کوئی معمول الحمدللہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیق